رہتے تھے، ناخوش رہتے تھے، اور انہوں نے اللہ سے اپنے بور ہونے کی اور اکیلے پن کی شکایت کری، تب اللہ تعالیٰ نے بنایا حوا کو۔ یہی سے شروع ہوتا ہے انٹرنیشنل وومنس ڈے۔ میں ایک بار پھر دل سے آپ کو بہت بہت مبارکباد دینا چاہتی ہوں۔ یہ دن جس کو ہم بہت مخصوص سمجھتے ہیں اور بڑے فخر کے ساتھ آج ہم یہاں پہ جمع ہوئے ہیں کہ بھائی انٹرنیشنل وومنس ڈے منایا جا رہا ہے، تو میں آپ کو بتا دوں کہ ہر دن عورت کا دن ہے۔ ہر ایک لمحہ اس دنیا میں عورت کی بدولت خوبصورت ہے۔ یہ دنیا، انسانی نسل عورت سے ہی چلتی ہے، یہاں تک کہ دوسری مخلوق جسے ہم مرد کہتے ہیں وہ بھی عورت کے بغیر نامکمل اور انکمپلیٹ ہے۔ یہ ہے ہماری اہمیت، یہ ہے ہماری ڈگنیٹی۔ دیکھیں، عورت کے اوپر اگر ہم بولنا چاہیں گے تو شاید وقت کم پڑ جائے گا، ہم نہیں بول پائیں گے، اس لیے میں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے ان ضروری مدعوں پہ آنا چاہوں گی جس کے لیے آج میں یہاں پر کھڑی ہوئی۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ کچھ 2 مہینوں سے ہندوستان میں اور ہمارے ملک میں ماحول جو ہے وہ حجاب کو لے کے گرم ہے، ایسا ہم جانتے ہیں اور ہم مانتے ہیں۔ نہ، غلط۔ ہندوستان میں پچھلے کچھ سالوں سے عورتوں کو لے کر اور عورتوں کے مسائل کو لے کر ملک جو ہے اور معاشرہ جو ہے وہ آلریڈی بہت گرم ہے۔ فرق اتنا ہے کہ ہمیں اس کی جانکاری نہیں ہے، ہمیں اس کی معلومات نہیں ہے۔ دیکھیے، یہاں پہ میں آپ سے سوال پوچھنا چاہوں گی کہ میں نے ابھی جس طرح کی اہمیت عورت کی بتائی، اتنی اہمیت رکھنے کے بعد بھی اگر آپ بے خبر ہیں اس بات سے کہ آخر عورتوں کے ساتھ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے، کیسا وائلنس عورتیں جھیل رہی ہیں، کیا اتیاچار اور ظلم سے وہ گزر رہی ہیں، تو یہ ہمارے لیے بڑے شرم کی بات ہے۔ تو پہلے تو میں آپ لوگوں کو یہ کہنا چاہوں گی کہ ہم سب جو یہاں بیٹھے ہیں، چاہے ہم ہندو ہوں، مسلمان ہوں، سکھ ہوں یا عیسائی ہوں، ہم سب سے پہلے اس ملک کے ذمہ دار سٹیزنز ہیں، ذمہ دار ناگرک ہیں۔ معاشرہ ہم سے ہے، ہم معاشرے سے نہیں ہیں۔ دیکھیں، ابھی کچھ دن پہلے سننے میں آیا کہ جو عورتیں آن لائن طرح طرح کے ڈفرینٹ پلیٹ فارم، میڈیا پلیٹ فارمز پر جیسے فیس بک، انسٹاگرام یا ٹویٹر یا اور بھی بہت کچھ، ان پہ ایکٹیو رہتی ہیں۔ ایکٹیو کیوں رہتی ہیں، میں آپ کو یہاں پہ تھوڑی سی جانکاری دے دوں کہ ایکٹیو رہتی ہیں کہ جب انہیں محسوس ہوتا ہے کہ وہ اپنی لڑائی ہاتھ سے نہیں لڑ سکتی، وہ اپنی لڑائی گھر سے باہر نکل کے نہیں لڑ سکتی، تو ان کو محسوس ہوتا ہے کہ انہیں جو اللہ نے عقل دی ہے، انہیں جو سمجھ اور انٹیلیجنس پاور دیا ہے، اس کا استعمال کرتے ہوئے وہ سوشل میڈیا پہ اپنے حالات کو جانیں اور حالات کے حساب سے اپنی آواز اٹھائیں، جیسا کہ ایک منظر شاہین باغ کے موقع پر پہلے دیکھا گیا تھا کہ کس طریقے سے عورتوں نے شاہین باغ بنا کے دھرنا دیا، اور یہ گورنمنٹ جو ایک بہت ہی جسے کہنا چاہیے کہ فیسسٹ گورنمنٹ ہے، جو کہ 2014 سے اس لیے پاور میں آئی ہے کہ وہ ہر طریقے سے اور ہر طبقے کو دبا سکے اور پاور میں بنی رہے۔ تو شاہین باغ کے موقع پر عورتوں نے جس طرح کا مظاہرہ کیا وہ پوری دنیا کے لیے ایک مثال بن گئی، اور گورنمنٹ اتنی مجبور ہو گئی کہ انہیں CA/NRC کو لے کر بیک فٹ پہ آنا پڑا، یعنی انہیں پیچھے ہٹنا پڑا۔ چونکہ یہ ایک دن جسے ہم انٹرنیشنل وومنس ڈے کہتے ہیں مخصوص طریقے سے بنایا جاتا ہے، تو میں آپ کو بتا دوں کہ ویسے تو ہر دن عورتوں کا ہے، لیکن اس دن ہم جمع ہو کے اس بات کا احساس کرتے ہیں کہ ہاں، ہم میں کوئی طاقت ہے، ہم بدلاؤ لا سکتے ہیں، ہم لڑ سکتے ہیں۔ اب یہاں جب میں لڑنے کی بات کر رہی ہوں تو یہاں میں آپ کو ایک حدیث سناؤں گی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا
کہ جب کسی برائی کو دیکھو تو اسے ہاتھ سے روکو. اگر لگتا ہے کہ ہاتھ سے روکنے پہ فتنہ ہو سکتا ہے تو پھر اسے اپنی زبان سے روکو, اور اگر جو زبان سے بھی روکنے کی ہم طاقت نہ رکھتے ہوں تو پھر اسے دل میں ہی برا سمجھ لو. لیکن میں یہاں پوچھنا چاہوں گی کہ ان تینوں میں سے ہاتھ سے لڑنا, ہاتھ سے لڑنے کا مطلب ہے قلم, ہاتھ سے لڑنے کا مطلب ہے نکلنا, آواز اٹھانا, اپنی پریشانیوں کو, اپنی تکلیفوں کو دنیا کے سامنے پیش کرنا. اور یہی نہیں کہ صرف آواز اٹھانا ہے, بلکہ ہمارے پاس ان پریشانیوں کا حل بھی ہے. ابھی میں آپ کو پریشانیوں کے بعد اس کے حل کی طرف بھی آ رہی ہوں کہ اس کا حل کیا ہو سکتا ہے. دیکھیے ایک بات سنیے, دنیا میں اللہ نے عورت کو جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ نازک بنایا ہے, اور جسے کہتے ہیں کہ بایولوجیکل ڈفرینس ہوتا ہے, سائیکالوجیکل, اچھا ٹھیک ہے, ابھی ٹھیک ہے, بایولوجیکل, سائیکالوجیکل اور ایموشنل ڈفرینس رکھتی ہیں عورتیں مردوں کے مقابلے میں. تو میں بتا دوں کہ ڈفرینس ضرور ہے, فرق ہے ان میں اور ہم میں ہر طریقے سے, سوچ میں, سمجھ میں, احساسات میں, جذبات میں اور جسمانی طور پہ. لیکن ہم کہیں کہیں گنا زیادہ طاقتور ہے, کیونکہ ہمارے اندر سے ایک جان نکلتی ہے. عورت جو ہے وہ پیدا کرتی ہے, یہ کوئی اور دوسری مخلوق, مرد تو نہیں کرتے. تو مردوں کے مقابلے میں کون مضبوط ہوا؟ ہم ہی مضبوط ہیں. ہمیں اللہ نے بہت شرف دیا ہے, ہمیں اللہ نے اس بات کے لیے ذمہ دار ٹھہرایا ہے کہ تم پیدا کرو گی تو نسل انسانی آگے بڑھے گی. تم اگر اچھی تربیت کر دو گی تو غازی بن کے اٹھے گا وہی بچہ. تم اگر اچھی تربیت کر دو گی تو ایک نسل, ایک معاشرہ سنبھل جائے گا. تو آپ سوچئے کہ صرف اللہ نے ہمیں اتنی بڑی عزت ہی نہیں بخشی, بچہ پیدا ہونے کے بعد جو تکلیفیں ماں اٹھاتی ہے اس کے عوض اللہ نے جنت قدموں میں ڈال دی. تو ہم ہر طریقے سے ہم طاقتور ہیں, مگر کیا ہم اپنی طاقت کو پہچانتے ہیں؟ کیا ہمیں احساس ہے کہ جو طاقت, جو صلاحیت اللہ نے دی, ہم اس کا صحیح استعمال کر رہے ہیں؟ دیکھیے کچھ دن پہلے سلی ڈیلز اور بلی ڈیلز, جس کے اوپر میں اب آ رہی ہوں, کہ یہ سوشل میڈیا پہ جو آوازیں عورتیں اٹھاتی تھی تو ان عورتوں کی بولی لگا دی گئی. کچھ شرپسند, ہمارے ملک میں کچھ شرپسند, جنہوں نے ان عورتوں کی تصویریں لے کر اسے بیچ دیا اور ان عورتوں کو آکشن کر دیا جو سوشل میڈیا پہ زیادہ ایکٹیو رہتی ہیں, یا وہ جرنلزم کا کام کر رہی ہیں, یا وہ کسی طریقے سے بھی کسی بھی مدعے کو اٹھاتی ہیں, اور یا وہ کرٹیسائز کرتی ہیں کہ یہ غلط ہے, یہ ظلم ہے, یہ ناانصافی ہے. تو ان کو ان کی آواز کو دبانے کے لیے ان کے چہروں کو اور ان کی تصویروں کو اٹھا کے بیچ دیا گیا, ان کا آن لائن ان کی بولی لگا دی گئی. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ کس کس طریقے سے اس ملک میں اور ہمارے معاشرے میں عورتیں جو ہیں وہ ظلم کا شکار ہوتی رہتی ہیں. اس کے بعد پھر جب یہ بھی کافی نہ ہوا تو پھر بات آ گئی کہ ایک مسئلہ اٹھ گیا کہ مسلم عورتوں کو دبایا جائے حجاب کے لے کر, یا حجاب کو ایک ایشو بنا کر مسلم عورتوں کو کس طریقے سے دبایا جائے. دیکھیے حجاب مسئلہ نہیں ہے, حجاب کبھی بھی مسئلہ نہیں تھا, کیونکہ اگر اٹھانے والے انسان ہیں تو انسان ہونے کی حیثیت سے, اگر جو وہ انسان ہے تو انسان ہونے کی حیثیت سے انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ کپڑے پہننا ہر جاندار مخلوق کا حق ہے. آپ فارن کنٹریز میں دیکھیے, وہ چھوڑیے, آپ ہمارے ملک میں دیکھیے, جو لوگ جانور پالتے ہیں وہ انہیں بھی کپڑے سل کر پہنا دیتے ہیں. تو اگر عورت جو ہے وہ اپنے کپڑوں میں ایک ایڈیشن کر رہی ہے, اپنے طریقے سے اپنے کپڑے کو پہننا چاہ رہی ہے, تو اس میں کسی کو کیا آپتی اور آبجیکشن ہو سکتا ہے؟ تو یہ سراسر غیر انسانی حرکت ہے. یہ سوچ کہ مسلم عورتوں کو یہ کہہ کے دبایا جائے کہ تم حجاب نہیں لگا سکتی, یہ غیر انسانی سوچ ہے جس کو ہم قطعی طور پہ کنڈم کرتے ہیں. یہ تو ہو گئی بات اس کی کہ کیا پرابلمس ہم فیس کر رہے ہیں. اب بات کرتے ہیں حل کی. اب بات کرتے ہیں کہ جب مشکل آئی ہے تو اس کا ہمیں سامنا کیسا کرنا. دیکھیے سب سے بڑی چیز, یہاں پہ میری کچھ غیر مسلم بہنیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں, میں ان کو خاص ہیپی انٹرنیشنل ڈے بولنا چاہوں گی. یہ معاشرہ جو ہے ہمارے ہندوستان کا, اس کی خوبصورتی یہی ہے کہ ہم یہ نہیں بولتے کہ میں یہ ہوں اور میں وہ ہوں, ہم بولتے ہیں کہ ہم سب
یہاں پر ہم بولتے ہیں ہم سب، یہی ہمارے ملک کی خوبصورتی ہے۔ آپ دیکھیے سکھ عورتیں ہوتی ہیں، کرسچنس میں جو نن ہوتی ہیں، یا اور دیگر مذاہب میں بھی جو عورتیں ہوتی ہیں، وہ کچھ نہ کچھ اپنے آپ کو ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے یا اپنے مذہب کے اعتبار سے کچھ بھی ایڈیشن کرتی ہیں، کسی بھی الگ طرح کا ڈریس اپ اسٹائل جو ہے وہ اپنا لیتی ہیں، ہے نا، یا جو ریلیجیس فگرس ہوتے ہیں وہ کچھ ڈفرینٹ پہن لیتے ہیں۔ یہ ڈفرینٹ پہننا کبھی بھی پرابلم نہیں ہوتی، کیونکہ اس سے کبھی کسی کو نقصان نہیں ہوتا، اس سے ہم کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے۔ یہ ڈفرینٹ پہننا جو ہے یہ ایک پہچان ہوتی ہے، یہ ایک آئیڈینٹی ہوتی ہے، یہ ایک ٹریڈیشن، کلچر اور ریلیجیس جسے کہنا چاہیے کہ اٹائر ہوتا ہے، جسے ہم پہن لیتے ہیں کہ بھئی ہاں ہم اس کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں، یہ سمجھ میں آ جاتا ہے۔ لیکن بہرحال کچھ ایسی شر پسند، خراب، غلیظ طاقتیں جو آج ہمارے ملک میں چڑھ کر بیٹھی ہوئی ہیں، اور جنہیں ایسا لگتا ہے کہ وہ شاید ہمیشہ بیٹھی رہیں گی، لیکن ایسا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو میں چاہوں گی کہ اپنی بہنوں کا میں توجہ کرنا چاہوں گی اس طرف کہ دیکھیے، سب سے پہلے سب سے زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ پرابلم تو آئے گی، ہم پرابلم کو نہیں روک سکتے، لیکن ہم اس کا سولوشن کیا کر سکتے ہیں؟ سولوشن ہے یونٹی۔ ہماری ساری پرابلمس کا ایک ہی سولوشن ہے، وہ یونٹی۔ یونٹی مطلب ایکتا، یعنی ہمیں ایک پلیٹ فارم پہ آ جانا ہے۔ میں آپ کے ہاتھ میں ایک ایک لکڑی دے دوں تو ابھی کچھ منٹوں میں 100-200 لکڑیاں آپ لوگ توڑ دیں گی، لیکن انہی ایک ایک لکڑی کو اگر جوڑ کے میں ایک گٹھا بنا دوں تو یہاں بیٹھی ہوئی جتنی بھی عورتیں، چاہے وہ کتنی بھی طاقتور ہو، وہ 100 اور 200 لکڑیوں کے گٹھے کو نہیں توڑ سکتی۔ مانتی ہیں آپ اس بات کو؟ تو یہ ہوتی ہے طاقت ایکتا کی، یہ ہوتی ہے طاقت ایک ہونے کی اور یونٹی کی۔ آج میری انگلیاں کھلی ہیں، میری انگلیاں ایک ایک کر کے کوئی توڑ سکتا ہے، اسی کو میں مٹھی بنا لوں تو اس مٹھی کو کوئی نہیں توڑ سکتا۔ مانتی ہیں آپ اس بات کو؟ تو سب سے بڑا اور سب سے امپورٹنٹ، سب سے اہم سولوشن ہماری پرابلمس کا جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں یونائٹ ہونے کی ضرورت ہے۔ ہم کتنی کمیونٹیز میں بٹے ہیں اس سے ہمیں کوئی مطلب نہیں، ہم کس کو مانتے ہیں کس کو نہیں مانتے، ہماری آئیڈیالوجیز کیا ہیں، اس سے بھی ہمیں کوئی مطلب نہیں۔ ہمیں صرف ایک بات سے مطلب ہے، یہ ملک ہمارا ہے اور ہم اس ملک کے ہیں۔ ہمیں ہر حال میں اپنے معاشرے میں امن اور سکون چاہیے، ہمیں ہر حال میں اپنے معاشرے کو وائلنس سے اور انجسٹس سے صاف اور پاک کرنا ہے، جس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں۔ پلیٹ فارم آپ چن سکتی ہیں، وہ آپ کی مرضی ہے۔ آپ چاہیں تو آج آپ دیکھ سکتی ہیں آپ کے سامنے وومن انڈیا موومنٹ کا بینر لگا ہوا ہے، یہ بہترین پلیٹ فارم ہے، آپ اس سے جڑ جائیے۔ یہ کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں ہے جو کسی ایک خاص مذہب کے لیے ہو۔ ہم ویلکم کرتے ہیں اور بالکل تہہ دل سے ویلکم کرتے ہیں اپنے معاشرے میں رہنے والی ہر عورت کا، خواہ وہ کسی بھی طرح کے کاسٹ، کسی بھی طرح کے ریلیجن اور کسی بھی طرح کی آئیڈیالوجی سے تعلق رکھتی ہوں، وہ چاہیں تو ہمارے ساتھ جڑ سکتی ہیں، اس پلیٹ فارم پہ آ سکتی ہیں، اور اس کے بعد نہ صرف آپ اپنے لیے کام کر سکتی ہیں بلکہ آپ نہ جانے کتنے مظلوموں کو انصاف دلا سکتی ہیں۔ آپ اپنے ارد گرد ہو رہے ناانصافیوں کے خلاف آواز اٹھا سکتی ہیں۔ وہ ہوگی آپ کی طاقت اور وہی ہوگا ہماری ساری پرابلمس کا سولوشن۔ تو آج میں اس منچ پر سے دعوت دینا چاہوں گی کہ جو چاہیں، ویمن انڈیا موومنٹ ان کے لیے کھلا ہوا ہے، وہ اسے جوائن کر لیں۔ جوائن کرنا کیوں ضروری ہے، یہاں پہ میں تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہوں گی۔ دیکھیے، ابھی ہندوستان جو ہے وہ ترقی کی طرف بالکل بھی نہیں جا رہا، بالکل مطلب بالکل بھی نہیں۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے کرپشن، کرائم، مہنگائی، اور اللہ معاف کرے مجھے بولتے ہوئے بھی تکلیف ہوتی ہے، میرے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں کہ جب میں وہ نظارے یاد کر لیتی ہوں کہ کس طریقے سے ہمارے سوسائٹی میں لڑکیوں کا ریپ کر کے ان کو جلایا جاتا ہے، ان کو کاٹ دیا جاتا ہے، ان کو اپاہج بنا دیا جاتا ہے، اور اس ایک لڑکی کے پیچھے ان کا پورا خاندان ختم کر دیا جاتا ہے۔ تو کیا آپ لوگ یہ سب چیزیں روز سنتی اور دیکھتی نہیں ہیں؟ میں نہیں سمجھتی کہ آج کسی بھی عورت کا جو یہاں بیٹھی ہے ان کا ہاتھ جو ہے وہ فون سے خالی ہوگا۔ اگر فون آپ کے ہاتھ میں ہے تو دنیا آپ کے ہاتھ میں، آپ بیٹھے بیٹھے کہیں کی بھی خبریں سن سکتی ہیں، کوئی بھی جانکاری آپ لے سکتی ہیں۔ میں چاہوں گی کہ آپ اپنے آپ کو اویئر کریں،
جس دن آپ اویئر کریں گی وہی ایکچولی آپ کا وومنس ڈے ہوگا. جس دن آپ میں ہمت آ جائے گی وہی آپ کے لیے وومنس ڈے ہوگا. جس دن آپ کھڑے ہونا شروع کر دیں گی اپنے لیے اور ڈٹ کے کھڑی ہو جائیں گی کسی مظلوم کے خلاف, وہ آپ کا ایکچوئل وومنس ڈے ہوگا. ورنہ وومنس ڈے منانے کا پھر کوئی فائدہ نہیں. آنا بیٹھنا اور ایک دوسرے کو وش کرنا. وومنس ڈے اس لیے منایا جاتا ہے کہ ہم آپ کو یہ بتا سکیں کہ بھائی آپ بہت طاقتور ہیں, بلکہ آپ سے زیادہ طاقتور فی الوقت تو کوئی نہیں ہے. اپنی طاقت کو خودارا پہچانیے, اپنی طاقت کو پہچانیے, اور جو ظلم, زیادتی, ناانصافیاں, برائیاں, جو باربرک ایکٹس ہماری سوسائٹی میں, ہمارے معاشرے میں ہو رہے ہیں, جس برائیوں سے آج ہمارا ملک, ہمارا دیش گزر رہا ہے, ہم اس کو کیسے ختم کر سکتے ہیں. یہ ہے ہماری طاقت اور یہ ہے ہماری پہچان, اور یہ کام ہم کو کرنا ہے. ہماری بہت امپورٹنٹ ذمہ داری ہے. آپ جو یہاں بیٹھی ہیں تمام, ان میں سے جتنی عورتیں ماں بن چکی ہیں, تو میں بتاؤں ہمارے پاس کہا جاتا ہے کہ مدر از دا فرسٹ اسکول آف اے چائلڈ. ماں اپنے بچے کا سب سے پہلا اسکول, سب سے پہلا مدرسہ ہوتی ہے. آپ پوری ایک جنریشن کے لیے ریسپانسبل ہوتی ہیں. آپ ریسپانسبل ہے پوری ایک جنریشن کے لیے. تو یہ اہمیت اور یہ ذمہ داری آپ کو سمجھ میں آنی چاہیے. اپنے آپ کو واقفیت دلائیے, اپنے آپ کو اویئر کیجیے. اویئرنیس کے لیے پیسہ نہیں لگتا, اور اویئرنیس کے لیے, جانکاری کے لیے کسی ڈگری کی ضرورت نہیں ہے. آپ صرف اتنا معلوم کیجئے کہ اگر ظلم ہو رہا ہے تو کہاں ہو رہا ہے, کس طرح کا ہو رہا ہے, کس جگہ پہ ہو رہا ہے, اور پھر یہ جاننے کی کوشش کیجئے کہ آپ اس ظلم کو مٹانے کے لیے کس طرح کھڑی ہو سکتی ہیں. آپ کو کس طرح کا پلیٹ فارم چاہیے جہاں سے جڑ کر آپ جو ہیں وہ اپنے لیے دنیا میں بھی اور پھر آخرت میں بھی. یاد رکھیے گا, ظلم کے خلاف لڑنا ہمارے اسلام میں سب سے بڑی عبادت ہے. ظلم کے خلاف لڑنا صرف میرے ہی اسلام میں نہیں, بلکہ آپ کسی کا بھی مذہب اٹھائیے, آپ ہندو سے پوچھئے, آپ کرسچن سے پوچھئے, بدھسٹ سے پوچھئے, جین سے پوچھئے, کسی سے بھی پوچھئے, تو وہ بتائیں گے کہ ان کے پاس سب سے بڑی اہمیت جو ہے, سب سے بڑی خدا کی اور بھگوان کی ورشپ اور پوجا جو ہے, وہ ہے ظلم کے خلاف آواز اٹھانا. ہماری نمازیں, ہمارا روزہ اللہ معاف کر دے گا, لیکن اگر ظلم دیکھتے ہوئے بھی آپ خاموش رہیں, یا آپ نے ظلم کا کسی بھی طریقے سے ساتھ دے دیا, تو آپ حشر کے میدان میں ظالم کے ساتھ کھڑی ہوں گی. آخر کیا ہو گیا ہے ہمارے شعور کو؟ ہم بیدار کیوں نہیں ہوتے؟ ہم کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں؟ مجھے ایک بات بتائیے, جانوروں میں بھی فیمیلز ہوتی ہیں. آج ان کے لیے بھی وومنس انٹرنیشنل ڈے وہ بھی بنا سکتے ہیں, کیونکہ جو فیمیل جانور ہوتی ہے وہ بھی وہی سارے کام کرتی ہے جو ہم کرتے ہیں. جیسے بچہ پیدا کرنا, دودھ پلانا, بچے کے لیے کھانا مہیا کرنا, یہاں تک کہ دیکھیے چڑیا بھی جاتی ہے, بچے گھونسلے میں چھوڑ کے کچھ لاتی ہے چونچ میں اور بچوں کے منہ میں ڈال دیتی ہے. تو وہی کام تو ہم اور آپ بھی کر رہے ہیں. صبح سے اٹھ کے رات تک کچن میں فکر کرنا, ٹینشن اٹھانا, ہمیں سوائے اپنے بچوں کی فکر کے اور ہے بھی کیا؟ لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی ذمہ داری مکمل ہو گئی؟ قطعی نہیں, بالکل نہیں. آپ سے سوال ہوگا. یہ صرف ہماری ذمہ داری نہیں ہے, یہ ہماری ذمہ داری کا ایک حصہ ہے. میرے آس پڑوس میں کیا ہو رہا ہے؟ میرے آس پڑوس میں کوئی ظلم کا نشانہ بن رہا ہے, میرے معاشرے میں کسی بھی مذہب کی ہونے دیجیے, کوئی بچی یا کوئی عورت ظلم سہ رہی ہے یا کسی تکلیف میں ہے, تو ہمارا حق بنتا ہے, مورل بھی, سوشل بھی اور لیگل بھی, یہاں تک کہ ملک کا جو قانون ہے, یہاں تک کہ ملک کا جو آئین ہے, جو کانسٹیٹیوشن ہے, وہ بھی کہہ رہا ہے کہ جاؤ آواز اٹھاؤ, تم کو آواز اٹھانے کا پورا پورا حق ہے. تو پھر کیا ہو جاتا ہے کہ ہم گونگے بن جاتے ہیں؟ کیا ہو جاتا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ کس تکلیفوں سے آج حجاب کے نام پہ ہماری بچیاں گزر رہی ہیں, آپ سوچ نہیں سکتی. کس سائیکالوجیکل تکلیف سے وہ گزر رہی ہیں, ہم سوچ بھی نہیں سکتے. لیکن ہم میں سے کتنے ہیں جو بالکل بے بہرا بیٹھے ہوئے, جیسے کہ ہم کچھ جانتے ہی نہیں, یا جیسے کہ کچھ ہوا ہی نہیں, ہم بالکل انجان ہیں. یہ زندگی نہیں ہے. پھر ہم میں اور چڑیا میں اور جو جانور ہے, جیسے ہمارے محلے میں کتیا بھی ہوتی ہے, بچ ہوتی ہے, وہ بھی بچوں کو دودھ پلاتی ہے, وہ بھی اپنے بچوں کو چومتی ہے, چاٹتی ہے, فکر کرتی ہے, وہ اپنے بچوں کے لیے رات بھر سوتی ہی نہیں ہے جب تک کہ اس کے بچے بڑے ہو کے بھاگنے نہ لگے. تو وہی سارے کام تو ہم بھی کر رہے ہیں. پھر ہم میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ ہم میں یہ فرق ہے کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں. ہمیں اللہ نے بہترین مخلوق بنا کے بھیجا ہے.
تو کوئی تو وجہ ہوگی جو ہم اشرف ہیں. یہی ہے وہ ساری وجہ کہ جس کی وجہ سے ہم اشرف ہیں, کہ ہم مسلمان یا ہمارے ساتھ جو دوسری قومیں رہتی ہیں ہم ان کا درد بھی محسوس کریں, پریشانی میں ان کا ساتھ دیں. اور ایک چیز, مسلمان ڈرتا نہیں, جو ڈرتا ہے وہ مسلمان نہیں منافق ہے. منافق کا درجہ قیامت میں دوزخ میں سب سے نیچے والا درجہ ہوگا. یاد رکھیے گا, ڈر یا خوف کسی بھی طرح کا, کسی بھی دوسرے انسان کا ڈر, کسی پاور کا ڈر, کسی پولیس کا ڈر, کسی پرشاسن کا ڈر, اس وقت جب کہ ہم صحیح ہیں, ہم نے غلطی نہیں کی ہے, تب اس وقت پہ ڈرنا یہ منافقت ہے, یہ دوغلا پن ہے, یہ ہپوکریسی ہے, یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. تو یونائٹ ہونے کی کوشش کیجئے, اپنی طاقت کو بڑھائیے, کوشش کیجئے کہ آپ کچھ کنٹریبیوٹ کر سکیں اپنے معاشرے کے لیے, اپنی قوم کے لیے, اپنے ملک کے لیے. آپ کا یہ کنٹریبیوشن آپ کو دنیا میں بھی فخر دلائے گا اور آخرت میں بھی آپ سرخرو ہوں گے. بہت شکریہ.